السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ براس ٹیکس نے اقبال پور اسٹار کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے. نعمت اللہ شاہ ولی کے سلسلے کی پہلی ایپیسوڈ جو ہے وہ ہم ریکارڈ کر چکے ہیں. آپ لوگوں نے یقیناً اس سے بہت سراہا، آپ کا رسپانس اس بارے میں بہت ہی زبردست آیا ہے. آج ہم اس سلسلے کی دوسری ایپیسوڈ کریں گے. ایک تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن جو تھا ان کی زندگی کے بارے میں وہ زید صاحب نے ہمیں دیا. آج جہاں سے ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے آج ہم دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے. زید صاحب پلیز شروع کیجیے. جی معروف، جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہمارا نعمت اللہ شاہ ولی کا دوسرا پروگرام ہے. بالکل. پہلے پروگرام کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک نیا انٹروڈکشن ہوگا، نعمت اللہ شاہ ولی کے بارے میں ہم تعارف کرائیں گے. لیکن وی ور پلیزنٹلی سرپرائزڈ کہ پوری دنیا سے ہمیں سینکڑوں ای میل آئیں اور لوگوں نے ان کے بارے میں مزید انفارمیشن ہمیں بھیجی کہ جو ہمارے پاس موجود ریسرچ میں بھی نہیں تھی. رائٹ. اینڈ وی ریئلائزڈ کہ ہی از ویری ویل نون. علمی حلقوں میں، ادبی حلقوں میں، تاریخی حلقوں میں، خاص طور پہ تاریخی ریلیجس اسکالرز میں اور اسپرچل ڈائمینشن کے لوگوں میں حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کا ذکر بڑے ادب سے کیا جاتا ہے. ہمیں بہت زیادہ مٹیریل لوگوں نے بھیجا، مطلب ہم نے جو ریکویسٹ کی تھی that was really fruitful. اور اس کے جواب میں لوگوں نے ہم کو باقاعدہ ہمارے دفتر میں بھی آئے، ہم کو ڈاکومنٹس بھی دیے لوگوں نے لا کے، اور ہم حیران ہوئے اس بات پر کہ لوگوں نے ان پر کتنی ریسرچ کی ہوئی ہے. Wow. اور ان کے مختلف نسخے جو دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تھے، ایران سے بہت سے نسخے لوگوں نے منگوائے ہوئے تھے، بہت سے یہاں پہ ہندوستان کے مختلف لائبریریوں میں کچھ کی فوٹو کاپیز تھیں، کچھ کے اسکینڈ امیجز تھے. مگر ایک بات بالکل طے ہو گئی کہ ان پر بہت زیادہ کام تاریخ میں مسلمانوں نے کیا ہوا ہے، اسکالرز نے کیا ہوا ہے. اور مگر یہ سب اکنالج کرتے ہیں کہ چونکہ مسلمانوں میں چھاپا خانہ پرنٹنگ پریسز کا رواج اتنا زیادہ 19ویں صدی میں نہیں تھا اور نسخے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، اس کی وجہ سے بہت سارے نسخے ان کے، بہت سارے اشعار ان کے گم گئے ہیں. اور کئی نسخے جو ہمارے پاس آئے، بعض لوگوں نے تو ریسرچ کر کے اس میں سے ان کے کامن شیئر نکال کر کے جو بالکل آتھینٹک ہوں گے، کیونکہ مختلف کتابوں میں وہ ہے لہٰذا وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، کانٹیکٹ ڈیولپ نہ ہو. اور کچھ شعر ہیں جو یونیک ہیں، کسی ایک نسخے میں ہیں لیکن دوسرے میں نہیں ہیں، ان کو بھی الگ کرتے گئے. تو الٹیمیٹلی جو بالکل کنفرم شعر ان کے سامنے آئے ہیں تو ان کو پھر ہم نے سمری بنا کر ہم نے اپنے پروگرام کے لیے ان کو ترتیب دے دیا. اور ٹو بی آنےسٹ ایز وی سے کہ جتنا ہم اس کو دیکھتے اور پڑھتے ہیں ہم اتنے فیسنیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ کے بندوں نے آنے والے دور کی، جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے وہ لب پہ آ سکتا نہیں کہ زمانہ کیا سے کیا ہو جائے گا. اور آنے والے دور کی دھن، میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دے. تو اقبال نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں لیکن کچھ چھپا کے. بہت سی پریڈکشن تو بالکل صاف صاف انہوں نے کی ہیں کہ صاحب ایک وقت آنے والا ہے کہ جس میں مسلمانوں کا اس میں دیکھنا پڑتا ہے. نعمت اللہ شاہ ولی نے تو کھول کے بیان کر دیا ہے. انہوں نے تو پریکٹیکلی نام لے کر، ایونٹس بتا کے، تاریخیں بتا کے اس طرح ایگزیکٹ فگرز دیے ہیں. آپ نے لاسٹ پروگرام میں بھی کچھ واقعات بتائے ہیں، وہ حیرت انگیز ہیں. اور اللہ کے بندے اللہ کے دیے ہوئے نالج سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے کہ قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات آپ نے بیان فرمائے ہیں. تمام احادیث کی کتابوں میں تمام مسلمان اسکالر حضور کی بتائی ہوئی احادیث مبارکہ کے تحت قیامت کی نشانیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں، آخری دور کی نشانیاں دیکھتے ہیں. جو فتنے حضور نے بتایا کہ آنے والے دور میں یہ فتنے آئیں گے وہ تمام آج کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور اسکالرز وہ تمام نشانیاں ویریفائی کرتے ہیں زمانے کو دیکھ کر کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، یا حضور نے اس کے بارے میں فرمایا تھا یہ ابھی آئندہ یا آنے والا واقعہ ہوگا. تو اللہ کے بندے جن کو سیر کہتے ہیں، صاحب بصیرت، صاحب نگاہ، یہ علم نجوم نہیں ہے. لیٹ می ویریفائی دس. یہ کوئی ستاروں کی چالوں سے حساب کتاب نہیں کیا جا رہا ہے. یہ انسپریشنز ہیں، یہ آمد ہے، یہ نزول ہے، یہ الہام ہے. اسپرچل ڈائمینشن. علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ جب ایک اللہ کا بندہ مرد آزاد جب صاحب الہام ہو جائے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور اس کی بات، اس کا حکم اس دنیا میں جاری ہوتا ہے. آزاد بندے کو صاحب الہام ہونا پڑتا ہے، اللہ کی طرف سے خاص علم اس کو عطا ہوتا ہے جس کے تحت وہ آپریٹ کرتا ہے، بات کرتا ہے. یہ کوئی دین سے باہر بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کفر کے دائرے میں جاتی ہو. اللہ کے بندوں کو اللہ بشارتیں، خوشخبریاں عطا کرتا ہے، روحانی طاقتیں دیتا ہے. وہ سیر ہوتے ہیں، اسپرچل ڈائمینشنز ان کی ہوتی ہیں، اور وہ خوشخبریاں دینے اور وارننگز دینے کے لیے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں. جس کی ڈیوٹی لگے وہ ہر کوئی نہیں کرتا، اسی لیے انہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں. اور نعمت اللہ شاہ ولی ماشاء اللہ اس ڈیفینیشن پر اترتے ہیں.
اور کئی 100 برس سے مسلمان ان کو کوٹ بھی کر رہے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تحریک جو خالصتاً ایک جہادی دینی تحریک تھی، شاہ اسماعیل شہید نے بھی اپنی کتاب 40 میں اس کا ذکر کیا جو 1851 میں کلکتہ میں پبلش ہوئی تھی. آئی وڈ ریلی لائک کہ ہمیں اوریجنل نسخہ کہیں سے ان کے پرانے مل جائیں جو ہاتھ کے لکھے ہوئے مخطوطات ہیں، ہینڈ ریٹن ڈاکومنٹس. ابھی تک ہمارے پاس اسکین امیجز پہنچے ہیں، اوریجنل کتاب نہیں آئی ہے، لیکن انشاءاللہ وی آر اسٹل لوکنگ. لیکن جو ہمارے پاس آئے ہیں آج ہم ان کو وہاں سے لے کے چلتے ہیں جہاں سے ہم نے پچھلی دفعہ روکا تھا. ہم نے سکھوں کے بارے بابا گرو نانک کے بارے میں جو انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ آئیں گے، اور اس کے بعد مغلوں کے دور کے حوالے سے شروع کرتے ہیں. مغلوں کے دور میں جب مغلوں کا دور آتا ہے تو نعمت اللہ شاہ ولی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مغل جس طرح کی حکومت کریں گے اس میں عیش و نشاط، عشرت، عیاشی اور آرام طلبی ان کے وجود میں گھر جائے گی. وہ زیادہ آرام طلب ہو جائیں گے اور اپنے ترک طریقے جو ہیں، یعنی اپنے ترکیانہ طریقے جو ہیں ان کو بھلا بیٹھیں گے. دیکھیے جو فال آف دا مغل امپائر کے حوالے سے جب بھی ہمیں اسکول میں بھی تاریخ پڑھائی جاتی تھی تو اس کی وجوہات پوچھی جاتی تھی کہ مغل امپائر کیوں تباہ ہوئی، اور اس کی پہلی وجہ یہی بتائی جاتی تھی کہ جب بابر ہندوستان میں داخل ہوا تھا تو وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کیا کرتا تھا، جفاکش تھا، فوجوں کی قیادت خود کیا کرتا تھا. اور آخری دور میں حال یہ ہو گیا تھا کہ مغل بادشاہ پالکیوں میں بیٹھ کر بھنگ پی کر میدان جنگ میں جایا کرتے تھے، اور لوگ ان کی پالکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اور ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں جنگ کر سکے. عیاشی میں، برائی میں، بدکاری میں اس طرح پڑ گئے. پورے بابر کا مشہور واقعہ ہے وہ کہ جب وہ افغانستان کراس کر کے انڈیا کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں شدید برف باری ہو رہی تھی. تو اس کی سپاہیوں نے، اس کے فوجیوں نے اس سے کہا کہ ایک پہاڑ کے چھوٹا سا غار ہے، آپ اس کے اندر تشریف لے جائیں کہ آپ کے اوپر برف باری نہیں پڑے گی اور ہم لوگ کھلے آسمان کے نیچے رات گزار لیں گے. تو بابر نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج تک فارسی کی تاریخ میں اور اس کے بعد ادب کا حصہ بن گیا ہمارا کہ ہمہ یارہ دوزخ ہمہ یارہ جنت، کہ دوستوں کے ساتھ میں دوزخ میں رہوں گا، دوستوں کے ساتھ میں جنت میں رہوں گا. تو یہ اس کی جفاکشی تھی. مگر بعد کے آنے والے مغلوں نے انہوں نے شالیمار گارڈن بھی بنائے، بڑے بڑے محلات بنائے، بڑے بڑے مقبرے بنائے اپنے عشق کی پہچان میں، لیکن انہوں نے کوسٹل فلیٹس نہیں بنائے، نیول شپس نہیں بنائی، آرٹلری گنز ڈیولپ نہیں کی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام نہیں کیا. اور ان لوگوں نے ایک 300 سال موج تو کی، لیکن مغل امپائر کو جب پوری دنیا نیوی بنا کر پوری دنیا پہ کولونیل پیریڈ شروع ہو رہا تھا تو مغلوں کے پاس ایک بحری جہاز نہیں تھا، کوئی انٹرنیشنل ٹریڈنگ نہیں کی انہوں نے اس طرح کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر کام نہیں کیا، اور سارا وقت یہ عیاشی میں لگے رہے. اور بیچ بیچ میں فیزز آئے کہ جس میں ان کا ریوائول ہوا، لیکن وہ ریوائول بھی ان کا اسی قسم کا تھا کہ وہ دین کے حوالے سے اورنگزیب عالمگیر نے سسٹین کیا چیزوں کو تھوڑا، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد مغل سسٹین نہیں کر سکے، اور جبھی تو زوال آیا اور ختم ہوا. اور اس میں نعمت اللہ شاہ والے لکھتے ہیں مغلوں کے حوالے سے کہ جب ان کا یہ ساری کیفیت تم دیکھو گے کہ ان کی حکومت آئی ہے، تا مدت 66 سال در ملک ہند بنگال کشمیر شہر بوتانا بھوپال گیرن تا کرانا، کہ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت 300 سال تک قائم رہے گی، اور 300 سال کے بعد مغلوں کی حکومت کا تم زوال دیکھو گے. یعنی اگر آپ فگر دیکھیں تو 1527 سے 1857 کے درمیان کوئی 300 سال کے آس پاس کا وقفہ بنتا ہے. اس میں کچھ پیریڈ بیچ میں ایسے بھی آئے کہ جب مغلوں کی حکومت نہیں رہی تھی، یعنی جب ہمایوں جو ہے وہ بھاگ کے ایران چلا گیا تھا تو وہ پیریڈ تو 300 سال تقریباً پورے بن جاتے ہیں. اور بڑا خوبصورت وہ شعر آگے اس سے کہتے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ 300 سال کے بعد سلطنت مغلیہ کی حکومت ہندوستان میں نہیں رہے گی، وہ اصحاب کہف کی طرح غار میں غائب ہو جائیں گے. اصحاب کہف کا واقعہ جو سورہ کہف میں بیان ہوتا ہے اس میں بھی ان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ 300 سال سے کچھ زیادہ عرصہ وہ غار میں رہتے ہیں. 300 ایئرس کا جو ریفرنس ہے اصحاب کہف کے حوالے سے انہوں نے مغلوں کی حکومت کا ریفرنس دیا. دس اٹ سیلف از فیسنیٹنگ، کیونکہ یہ اتنا خوبصورت ریفرنس ہے کہ یہ کسی عام آدمی کی طرف سے نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا 300 سال قرآن میں بیان ہوئے، چونکہ یہ بات اس سے بھی ریلیٹ انہوں نے یہی حوالہ دیا ہے کہ جو قرآن میں 300 سال کا ایک واقعہ ایونٹ ہوا ہے تو وہی 300 سال کا پیریڈ تو مغلوں کا دیکھو گے، اور اصحاب کہف کی طرح یہ ایسے غائب ہوں گے کہ ان کا نام و نشان اس کے بعد نہیں ملے گا. اور یقین کیجیے دیکھیے ایسے ہی ہوا کہ کیسی حکومت جس نے ایسے عالی شاندار حکومت کی جلال اور طاقت کے لحاظ سے ہندوستان میں 1857 کے بعد اس کے شہزادوں اس کی شہزادیوں کا حال یہ تھا کہ ہندوستان کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھرتے تھے، چھپتے پھرتے تھے کہ انگریزوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ یہ کہاں پر ہیں، کہ انگریز ان کو قتل کرواتے تھے. شاہی خاندان کی اس طرح جڑ کاٹی گئی کہ ایسی جڑ کاٹی گئی کہ تیموری شہزادے یقین کیجئے کہ بھیک مانگتے رہے
اور ان کی شہزادیاں بازاروں میں بیچی گئیں. یعنی اتنا برا حال ہوا اس خاندان کا کہ نام و نشان میں آج مغل کہاں نظر آتے ہیں آپ کو؟ وہ جلال و جمال جو ان کا تھا، اور بیچارے بکھیر دیے گئے. یعنی اس طرح غائب ہوئے. لوگوں نے اپنی نام تبدیل کر لیے، اپنی نسلیں، اپنی ذات تبدیل کر لی. یعنی بتاتے نہیں تھے کہ ہم مغل ہیں، کیونکہ انگریز مار دیتے تھے، جا کے قتل کر دیتے تھے. اس طرح مغل خاندان کو انہوں نے تباہ برباد کیا. تو ان بیچاروں پہ جو زوال آیا وہ ایسے غائب ہوئے جیسے مغلوں کی کبھی حکومت تھی نہیں یہاں پر. اور یہ وہ عبرت ہے جس کو نعمت اللہ شاہ ولی نے بیان کیا تھا کہ ان کے ساتھ آخر میں یہ انجام ہوگا. پھر یہ اس کیفیت کہ جب مغلوں کا زوال ہو رہا ہے اور زوال پذیر کا دور ہے، ایک بات ہم بتاتے چلیں کہ چونکہ ان کے شعر بکھرے ہوئے تھے تو ان کی ترتیب ہم نے خود بنائی ہے. یعنی اس کا انالیسس ہم نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں خود کیا ہے کہ یہ شعر اس کے پہلے آنا چاہیے، یہ اس کے بعد آنا چاہیے، ایونٹ بائی ایونٹ ہسٹری کو دیکھ کر، کہ جنگجو راجے اور مہاراجے بھنگ اور شراب کے نشے میں مست ہوں گے اور ان کے ملک میں عیسائی تاجروں کے روپ میں داخل ہوں گے. نا دس از فیسینیٹنگ اگین کہ انڈیا کا حال یہی تھا کہ یہاں پر شہزادے عیاشی، برائی اور بدکاریوں میں لگے ہوئے تھے. بھنگ اور شراب کا رواج عام ہو چکا تھا مغلوں میں بھی اور راجوں مہاراجوں میں بھی. اور ایسٹ انڈیا کمپنی تاجروں کے روپ میں جس طرح داخل ہوئی تھی، ہمیں یہی جاتا ہے کہ وہ تاجر بن کر آئے تھے، عیسائی تاجروں کے روپ میں داخل ہوں گے اور آہستہ آہستہ ہندوستان پر قبضہ کریں گے. تو یہ پیریڈ انہوں نے 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی، 1857 میں انہوں نے انڈیا کیپچر کر لیا. اور 250 سال کا پیریڈ ان کو جو لگا، 1857 کے بعد پریکٹیکلی انڈیا برٹش کراؤن کے کنٹرول میں آیا ہے. اس سے پہلے 250 سال تاجر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹریڈر بن کر، جو لٹیرے تھے، جو بیسکلی تو کلونیل پاورز تھیں لیکن گنڈے، لٹیرے، پائرٹس جو کہ اپنے آپ کو برٹش امپائر کے مینڈیٹ یا اس کے لائسنس کے تحت آپریٹ کرتے تھے، جو انٹرپریٹیشن پہلے کرتے انہوں نے آ کے ہوئی کہ اس کے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے لوگوں سے آہستہ آہستہ حکومت چھن جائے گی، غیر کی مہمان ہو جائے گی اور غیر اپنا سکہ چلائیں گے. دیکھیے بنگال میں آنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب سراج الدولہ سے 1757 میں حکومت چھینی تو اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے سکے بھی جاری کر دیے تھے. حالانکہ ان کی حکومت نہیں، سکہ تو وہ جاری کرتا ہے جس کا حکومت ہو. لیکن جب انہوں نے آ کے اغیار آہستہ آہستہ، یعنی جنہوں نے پورا پروسیس بتایا کہ جس طرح یہ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی میں داخل ہوئے، اس کے بعد وہ میسور اور ٹیپو سلطان کی طرف گئے، ساؤتھ سے انہوں نے کیپچر کیا اور آہستہ آہستہ آپس میں لڑوا کر کبھی حیدرآباد کی ریاست کو مرہٹوں سے لڑوایا، مرہٹوں نے حیدرآباد کو ٹیپو سے لڑوایا، اس کے بعد سازشیں کر کے سراج الدولہ، اس سے پہلے سراج الدولہ کے خلاف کی. یہ سازش اور کارروائی کرتے کرتے اور اپنے سکے جاری کرتے کرتے اپنی حکومت اور فٹ ہولڈ قائم کرتے کرتے انڈیا میں آہستہ آہستہ پھیلتے چلے گئے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب تم تخت پر عیسائیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھو گے، یعنی 1857 کے بعد کا ذکر ہوتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو گے کہ تخت پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا ہے تو مکر و فریب سے یہ مسلمانوں کی بڑی پکڑ دھکڑ کریں گے. یعنی مکر سے، فریب سے مسلمانوں پر زندگی تنگ کر دی جائے گی، پکڑ دھکڑ ہوگی مسلمانوں کو. ایگزیکٹلی یہی بالکل جانتے ہیں ہم. 1857 کے بعد جس طرح انڈیا کے مسلمانوں کے شرفا کو، ہماری اشرافیہ کو، بات نہیں ہے بالکل، ہماری ایجوکیٹڈ ایلیٹ کو، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو، ہماری ایجوکیٹڈ کلاس کو، ہمارے ٹریڈرز کو، بزنس مین کو، ہمارے نوابوں کو، ہمارے راجوں کو، ہمارے وہ لوگ جو مسلمانوں میں باعزت لوگ تصور کیے جاتے تھے، شرفا تھے، وہ لوگ جو ریزسٹ کر سکتے تھے، پڑھے لکھے قوم تھی، ان کو اس طرح تباہ و برباد کیا گیا، توپوں کے آگے باندھ کر اڑایا گیا، مارا گیا. مسلمانوں کا تعلیمی نظام تباہ کر دیا گیا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا جوڈیشل سسٹم، ہمارا اکنامک سسٹم. مسلمانوں پر زمین جس طرح تنگ کی گئی 1857 کے بعد، بہادر شاہ ظفر کو برما کی طرف ایگزائل کر دیا گیا اور خطرہ یہ تھا ان کو انگریزوں کو کہ شاید دوبارہ بغاوت نہ برپا ہو جائے. تو 1931 تک بہادر شاہ ظفر کی قبر پر پہرا لگا کے رکھتے تھے کہ انڈین نیشنلسٹ 1857 کی جنگ آزادی کی یاد میں وہاں جا کر کہیں پہ اپنے آپ کو ری گروپ نہ کر لیں اور اس کو بنیاد بنا کر دوبارہ ہندوستان کیپچر کرنے کی کوشش نہ کریں. اسی دور میں پھر سر سید نے وہ تحریک شروع کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں سے کہا جائے کہ اب آپ انگریزوں کو مان لے کہ انگریز جو ہیں وہ حکومت کر چکے ہیں، لہذا اب جنگ کا راستہ ختم کیجئے اور انگریزوں کے ساتھ مل کر ہندوؤں کی طرح کام کریں. تو مسلمانوں میں مختلف رویے بلڈ ہوئے اس زمانے میں. یعنی جمال الدین افغانی نے اپنی پین اسلامک موومنٹ شروع کی کہ اس کا مطلب تھا کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت برپا کی جائے، مسلمانوں کو اکٹھا رکھا جائے. یہ مختلف قسم کے تھاٹ پروسیس اس وقت شروع ہوئے جب مسلمانوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع تھا. یعنی تقریباً 50 سال 1857 کی جنگ کے بعد بھی، یعنی پریکٹیکلی حال یہ تھا کہ مسلمان مجاہدین کو، تحریکی والوں کو، کیونکہ بہت سے مجاہدین ایسے تھے they had never given up، وہ لڑ رہے تھے، مزاحمت پھر بھی کر رہے تھے. سید احمد شہید کی تحریک جو 1831 میں بالا کوٹ میں آپ شہید ہوئے تھے، ان کے مجاہدین اگلے 100 سال تک لڑتے رہے انگریزوں سے، اور ٹرائبل ایریا سے ان کی تحریک بغاوت چلتی رہی. تو
اس کے بعد کا شعر بڑا دلچسپ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کے بعد عیسائی تمام ملک ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے اور تقریباً 100 سال تک ہندوستان پر ان کا حکم جاری رہے گا. اب دیکھیں یہ وہ 100 سال والی بات ہے کہ جو مسلمان 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس میں جب شریک ہوئے تو تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کا، اس شعر کا بہت بڑا اثر تھا بغاوت برپا کرنے میں. ہم نے وہ کتابیں بھی منگوا کے پڑھی ہیں وار آف انڈیپینڈنس کی جو انڈیا میں چھپی ہوئی ہیں اور وہاں ریسرچ اسکالرز نے وہاں کے لکھی ہیں اور وہ ایکنالج کرتے ہیں اس بات کو کہ وار آف انڈیپینڈنس میں یہ شعر بہت رول ادا کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو یہ یقین تھا کہ 1857 میں 100 سال ہو چکے ہیں انگریزوں کو، وہ 1757 سے کیلکولیٹ کر رہے تھے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا اور اس کی وجہ سے یہ بغاوت کا وقت قریب آ گیا. تو یہ شعر اب ظاہر ہے اس وقت تھا تو مسلمان اس شعر کو ایکنالج کر رہے تھے. اور وہ بات جو پہلے کہی تھی ہم نے کہ جو کتابوں میں ہمیں ریفرنس ملا ہے کہ 1851 میں یعنی وار آف انڈیپینڈنس سے 6 سال پہلے کلکتہ میں یہ کتاب شائع ہو چکی تھی سید شاہ اسماعیل شہید کی جس میں اس کا ذکر تھا. تو جب ظاہر کتاب شائع ہوئی اور مسلمانوں نے پڑھا اور وار آف انڈیپینڈنس کا وقت آیا تو مسلمانوں نے ریلیٹ کیا کہ شاید یہ پیریڈ ہے. مگر یہ مسلمانوں کو اس وقت اندازہ ہوا جو میں عبد المعبود صاحب کا ذکر جو ہم نے کیا تھا کہ جو اسلام آباد کے قبرستان میں دفن ہے اور 162 سال کی عمر میں انتقال کیا، انہوں نے پھر یہ ریفرنس دیا تھا کہ ہمیں کسی نے آ کے کہا تھا کہ تم جس آزادی کو تلاش کر رہے ہو وہ 1857 سے شروع ہوگی اور 100 سال سے کم عرصے میں 90 سال بعد تم کو وہ آزادی ملے گی. تو 1947 جو ہے 90 سال بنتے ہیں جس کا نعمت اللہ شاہ ولی نے ذکر کیا تھا کہ تم 100 سال کے آس پاس انگریزوں کی حکومت کو دیکھو گے. اور اس کے بعد کہتے بڑا خوبصورت شعر کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ کر لینے کے نتیجے میں اسلام اور اسلام والے لاچار اور حیران رہ جائیں گے بلخ، بخارا، تہران، سندھ اور ہندوستان میں. یعنی پوری مسلمان دنیا حیران پریشان ہو جائے گی کہ یہ ہوا کیا ہے کہ جہاں ایک طرف اتنی بڑی مغل سلطنت مسلمانوں کی جو 1000 سال ہندوستان پر مسلمان حکومت کرتے آئے، اب کیفیت یہ ہوگی کہ یہاں پر عیسائیوں کی حکومت غالب ہو گئی اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی بات ہو رہی ہے. پورا نظام جو 1000 سال میں مسلمانوں نے قائم کیا تھا وہ سارا ایسا صاف کیا گیا، ایسا غائب ہوا کہ ہندوستان دارالاسلام سے دارالکفر بن گیا. اور جب وار آف انڈیپینڈنس کے بعد یہ کیفیات بنی تو مسلمانوں میں واقعی کرائسس برپا ہو گیا تھا کہ کوئی مسلمان مسلک اور مسلمان فقہ اس بات کا جواب دینے کے قابل نہیں تھا کہ جب اتنا بڑا مسلمان ملک کافر ہو جائے، کافر حکمران ہو جائیں تو کیا مسلمان وہاں سے ہجرت کر جائیں یا وہاں رہیں؟ وہاں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا ہے، دارالاسلام ہے، دارالکفر ہے. یہ ایک کرائسس کھڑا ہو گیا مسلمانوں کے لیے. اور واقعی یعنی مسلمان بہت بڑی موومنٹ ایک یہ بن پڑی کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور مسلمان افغانستان اور دوسرے علاقوں میں ہجرت کر کے جانے لگے. لیکن ظاہر ہے نہ وسائل تھے نہ افغانستان میں کوئی ایسے ریسورسز تھے کہ ان کو ایڈجسٹ کرتے. وہ جن بیچاروں نے ہجرت کی وہ بھی تباہ ہوئے. پھر باقیوں نے کہا نہیں ہجرت کا فائدہ کوئی نہیں، تباہ برباد ہو رہے ہیں، بیٹھے رہو یہاں پہ، اگر مرنا ہی ہے تو گھروں میں مرو. ایک کرائسس تھا مسلمانوں کے لیے. تو یہ معاملہ انہوں نے کہا کہ جب، اور اگلا شعر جو اس بات کی تائید کرتا ہے کہ جو اس کے بعد آنے والے واقعات میں ہوا، در مکتب و مدارس علم فرنگ خوانن، در علم فقہ و تفسیر غافل شون بیگانہ. اسکولوں اور درسگاہوں میں انگریزی پڑھائی جائے گی اور فقہ اور تفسیر کے علم سے غافل ہوں گے اور دور ہو جائیں گے. انگریزوں نے یہی کیا آنے کے بعد کہ اوور نائٹ ڈیفینیشن چینج کر دی کہ ہمارے نزدیک پڑھا لکھا وہ ہے جو انگریزی جانتا ہو. اور وہ مسلمان عالم جو 18 20 سال یہ زندگیاں خرچ کر کے عربی اور فارسی اور تفسیر اور فقہ اور سنت اور حدیث کے عالم تھے، انگریزوں کی ڈیفینیشن میں راتوں رات ان کو جاہل قرار دیا گیا. اور پورا سرکاری دروازے نوکریوں کے، انگریزوں کے بینیفٹس کے، پریولیجز کے ان پر کھولے گئے کہ جو انگریزی تعلیم جانتے تھے، پڑھے لکھے لوگ ان کو کہا جانے لگا. ایجوکیشن سسٹم میں کالے نے جس طرح تبدیل کیا، اس نے کہا کہ ہم نے ایک قوم کو اپنا غلام بنا کے رکھنا ہے، لہٰذا ہم نے اس کی ذہن سازی اس طرح کرنی ہے کہ مغرب سے آئی ہوئی ہر چیز کو وہ اچھا تصور کریں. ان کے نزدیک مغرب کی زبان، اس کی تہذیب، اس کا لباس، اس کے عادات، اس کے اخلاق، اس کا کلچر، جب تک کہ یہ اس کو سپیریئر نہیں سمجھیں گے اس وقت تک یہ ہمارے غلام نہیں بنیں گے. اور پوری جس کو آج اصطلاح استعمال ہوتی ہے براؤن صاحب کی، جو ہمارے یہاں اکثر لوگ استعمال کرتے ہیں کہ وجود اوپر سے کالا ہے اندر سے انگریز ہے، اور اپنے آپ کو انگریزوں کے غلام اس طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کا واقعہ ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے کہ ہماری نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے چند سال پہلے جب ملکہ پاکستان آئی تو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر ان کو مخاطب کر کے کہا کہ وی آر اسٹل یور لائل سبجیکٹس، ہم ابھی تک آپ کے وفادار غلام ہیں.
کیونکہ وہ غلام تو تھے، کیونکہ ملکہ نے ان کو زمینیں دی تھی اور ان کی نوکری انہوں نے کی ساری عمر. اور یہی لوگ، یہی کلاس اس وقت پاکستان پہ حکومت بھی کر رہی ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ مدرسوں میں اور درسگاہوں میں دین کا علم ختم کر دیا جائے گا اور انگریزی کی تعلیم شروع ہو جائے گی. پھر کہتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ واقعہ، اب دس از ایگزیکٹلی دا ٹائم کہ جب 1857 کے بعد مسلمانوں کو بھی انکریج کیا گیا کہ آپ انگریزی تعلیم حاصل کیجیے، انگریزی تعلیم میں جائیے. ظاہر ہے مسلمانوں میں بھی کلاسز بن گئی تھی کہ ایک جو ہمارے اورینٹل کلاس تھی، جو ہمارے علماء اسکالرس تھے، انہوں نے پہلے ریزسٹ کیا انگریزی تعلیم کو، اپنے مدرسے بنائے، بڑے بڑے مدرسے بنے اس وقت جو دین کی تعلیم کو، اور مسلمانوں نے گھر میں عربی اور فارسی پڑھانے کا بندوبست کیا کہ ہمارے بچے اپنے دین سے بیگانہ نہیں ہو جائیں. لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں نے انگریزی اسکولوں میں بھیجنا شروع کر دیا بچوں کو اپنے. اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ نعمت اللہ لکھتے ہیں کہ تقریباً کہتے ہیں کہ بعد شود چو جنگ با روسیاں و جاپان فتح باعت برمول کے روسیانہ، اس کے بعد روس اور جاپان میں ایک جنگ شروع ہو جائے گی اور جس میں جاپان کو فتح اور روس کو شکست ہوگی. Now 1905 gives us an event جس میں روس اور جاپان کی ایک جنگ ہوتی ہے. یعنی یہ واقعات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اگر سیکوینس آپ بلڈ کریں تو یہ 1857 کے بعد جس طرح مسلمانوں کی تعلیمی نظام ختم کیا گیا، انگریزی تعلیم آئی، اس کے بعد تو اگر آپ سیکوینس آف ایونٹ بلڈ کریں تو ظاہر ہے انہوں نے تاریخ نہیں لکھی کہ کس تاریخ میں یہ ہوگا، لیکن وہی بات جیسے ہم نے کہی کہ ہم جب ایونٹس کو بلڈ کرتے ہیں، جو مختلف اشعار ہم نے لے کے سیکوینس آف ہسٹری بلڈ کیا، تو اس میں 1905 میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ روس اور جاپان کی ایک جنگ ہوتی ہے اور ایک خونریز جنگ دونوں ملکوں کے درمیان ہوئی. تو اس کا ایک ذکر ہے یہاں پر. اور اس کے بعد ایک بڑا انٹرسٹنگ شعر یہ لکھتے ہیں کہ دو فرد ایسے پیدا ہوں گے، دو ایسے وجود پیدا ہوں گے کہ جن کے نام میں احمد آتا ہوگا، لیکن وہ ایسی تفسیر لکھیں گے، ایسی تعویل کریں گے قرآن و سنت کی جس سے مسلمان گمراہ ہو جائیں گے. اب ناؤ اس کی بہت سے لوگوں نے بہت سی قریب آتے جا رہے ہیں، آپ ریلیٹ زیادہ کرتے ہیں. ایک آدمی کے بارے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مرزا غلام احمد قادیان. یعنی اس کے بارے میں تو اس نے جس طرح نبوت کا دعویٰ کیا اور جو تفسیر لکھی اور جو حالات اس نے بنائے، اس میں تو پوری مسلمان امت متفق ہے کہ انہوں نے جس طرح گمراہ کیا مسلمانوں کی صفوں میں لوگوں کو. انہوں نے دو آدمیوں کا ذکر کیا. اب دوسرا آئی کی ناٹ نیم، بیکاز ظاہر ہے ہر کوئی اپنے اپنے مسلک کے اختلاف کی وجہ سے کسی نہ کسی کا نام لینے کی کوشش کرے گا، لیکن امت کا اجماع نہیں ہے، امت کی کلیکٹو اس کے اوپر کوئی رائے نہیں ہے کہ دوسرا احمد جس کے نام میں احمد آتا ہے وہ کون ہو سکا جو اس دور میں پیدا ہوا ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا. نہیں، ہمارا خیال ہے کہ ہو چکا ہے وہ، لیکن کیونکہ یہ جو ایونٹس ہیں، لیکن کم از کم ایک جس کے نام میں احمد آتا ہے غلام احمد قادیانی جو ہے وہ تو کنفرم، وہ تو پھر دوسرا بھی کوئی ہوگا. یعنی بہت سے لوگوں نے گمراہ کیا، اس میں ایسی بات نہیں ہے. تو پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ، کیونکہ غلام احمد قادیانی نے 1901 وغیرہ کے آس پاس میں یہ چونکہ وہ پیریڈز ہیں جو روس اور چین، روس اور جاپان کی جنگ کی بھی بات کر رہے ہیں، 19th سینچری شروع ہو گئی ہے اور 20ویں صدی 20th سینچری شروع ہو چکی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہند میں طاعون اور قحط کی وبا پھیل جائے گی، پلیگ اور قحط پھیلے گا اور بہت زیادہ مسلمان اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جائیں گے. طاعون کے حوالے سے اور پلیگ کے حوالے سے قدرت اللہ شہاب نے بھی اپنی کتاب شہاب نامہ میں ذکر کیا ہے کہ اس 20ویں صدی کے شروع میں انڈیا میں بہت بڑا پلیگ آیا تھا. یعنی اس میں 1896 میں، 1914 میں اور 1897 1901 یہ سارے جو پیریڈ شروع کے ہیں ان میں بہت بڑا قحط نازل ہوا تھا ہندوستان میں اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئی تھیں. شہاب نامہ میں اس کا پورا تفصیلی ذکر بھی ہے. قحط بھی آیا تھا اور قحط کا عالم بھی شہاب نامہ میں ذکر کرتے ہیں کہ انسان بھوکے مر رہے ہوتے تھے اور برٹش حکومت نے کھانا جمع کر کے رکھا ہوتا تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ان کو سٹاکس کی ضرورت، حالات خراب تھے تو وہ سٹاک فوڈ جمع کر رہے تھے، لوگوں کو نہیں دے رہے تھے. اور بنگال میں خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ فوڈ جو گرینری ہوا کرتی تھی وہاں بھوکے مر رہے تھے لوگ. تو یہ دونوں چیزوں کا ذکر آپ کو کتابوں میں اور ہسٹری میں ملتا بھی ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ کہ طاعون پلیگ کی بیماری بھی پھیلی اور قحط بھی آئے اور یہ سارا انگریزوں کی وجہ سے آرکسٹریٹڈ تھا جو انہوں نے وہاں پر کیا. اسی دور میں ذکر کرتے ہیں، اسی دور کے شعروں میں سے ایک شعر ان کا یہ ہے کہ کوہقاف کے علاقے میں روسیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، وہ خوارزم اور خیوا سے لے کر اس تمام علاقوں کرانہ تک کے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے. اب یہ روس کی طرف گئے، رشیا اور سینٹرل ایشیا، دیکھیے جن علاقوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے کوہقاف، خوارزم اور وہ تمام علاقے، یہ دیٹ سینٹرل ایشیا. اور 19th سینچری کے آخر میں 20th سینچری کے شروع میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ سارا علاقہ وہ ہے کہ جس کو
آپ گریٹ گیم کہتے ہیں، دا گریٹ گیم پیریڈ، کہ جس کے اندر روس جو تھا وہ تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، کوکیشس، کوہقاف، چچنیا کے جو علاقے ان تمام علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے نیچے آ رہا تھا، اور برٹش امپائر نیچے سے اوپر اٹھ رہی تھی مسلمان علاقوں پر، مغل انڈیا پر قبضہ کرتے ہوئے، اور بیچ میں افغانستان کا علاقہ بفر کے طور پر کام کر رہا تھا. تو یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس پیریڈ کے آس پاس روس ان سارے ایشیا وسطی کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا، بتاتے خود ایک حیرت انگیز پروڈکشن ہے اس گریٹ گیم کی، بگ ایونٹ جو ہوا ہے، پورا ہسٹورک ایونٹ ہے پوری گریٹ گیم کی اور رشین ایکسپینشن کی، کہ جو رشین سویلائزیشن ماسکو سے نکل کر نیچے مسلمان سینٹرل ایشیا کی طرف نیچے آتی چلی جا رہی تھی. اور یہ واقعہ، یہ ایونٹ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد جو واقعات آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ زید صاحب. اور جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی، ایونٹس قریب آتے جا رہے، کیوریوسٹی جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے، بیکاز آبویسلی ہم لوگ ایزیلی ریلیٹ کر سکتے ہیں، بیکاز اتنی پرانی ہسٹری تو سب نہیں جانتے، لیکن ان ایونٹس کو بہت شکریہ. ویورز، آپ نے پروگرام دیکھا، نعمت اللہ شاہ ولی کے سلسلے کی آج دوسری ایپیسوڈ تھی، اور بہت انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے پروگرام. ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کریں گے کہ اگر کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی ریسرچ مٹیریل ملتا ہے اس حوالے سے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.